السلام علیکم، ویلکم ٹو ڈن اسٹوریز چینل۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن دبا کر تمام ویڈیو نوٹیفیکیشنز آن کر لیں۔ تم ہمارے دوست ہو یا دشمن، اس کا تعین آنے والا وقت کرے گا۔ اگر تمہیں ان دونوں صورتوں میں کوئی ایک صورت قبول نہیں تو یہ بھی ظاہر ہو جائے گا، وقت سے بڑا انصاف کرنے والا کوئی اور نہیں۔ یہ سطور سومی نے بھی پڑھی، پھر میری طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ اگر وہ خبیث آدمزاد مجھے کسی حقیر کیڑے کی طرح مسل کر پھینک دینے کو نہ کہتا، مجھے کمزور کہہ کر میری توہین کا مرتکب نہ ہوتا، تو شاید میں اسے بھلا ہی دیتا ہے سومی۔ اس نے شاید مجھے کوئی لالچی آدمزاد سمجھا ہوگا، تبھی اتنا قیمتی تحفہ دے کر گیا ہے۔ اسے یقیناً پتہ نہ ہوگا کہ کسی جن ذات کی نظر میں ایسے کسی تحفے کی کوئی وقت نہیں۔ میری جگہ اگر کوئی آدمزاد ہوتا، یہ تحفہ ملنے کے بعد ان خبیثوں کا دوست بننا پسند کرتا۔ اس تحفے کی حیثیت رشوت سے زیادہ نہیں۔ مقصد یہی ہو سکتا ہے کہ ان کے راستے میں نہ آؤں۔ میں کہتا رہا۔ ایک مرتبہ میں نے نجیب کا ذہن پڑھنا چاہا، دوسری بار یہ کوشش کی کہ اسے اپنے اثر میں لے لوں۔ نجیب نے اس سے یہ اندازہ کر لیا ہوگا کہ میں پوری اسرار قوتوں کا مالک ہوں، وہ اسی لیے مجھ سے دوستی کا خواہش مند ہے۔ مجھے یہ تحفہ دے کر وہ مگر تحفے کی طور پر الو ہی کیوں؟ مشرق میں یہ پرندہ بے وقوفی کی نشانی تصور کیا جاتا ہے۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی تو ممکن ہے کہ میں بے وقوف بننا قبول کر لوں۔ یہ طنز بھی تو ہو سکتا ہے، مگر بڑا گہرا اور معنی خیز طنز۔ میں یہ کہہ کر سوچ میں پڑ گیا۔ چند لمحے بعد سومی کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ وہ کہہ رہی تھی، تیری باتوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے اے علی الیش کہ تو اس آدمزاد کے پیچھے جانے کا ارادہ رکھتا ہے کہ جس نے تیری توہین کی ہے اور تجھے حقیر جانا ہے۔ مجھے بھی اس پر بڑا غصہ ہے۔ لگتا ہے کہ اس نے تیری ہی نہیں میری بھی توہین کی ہے۔ وہ بڑ بولا آدمزاد یقیناً سزا کا مستحق ہے۔ وہ راہ سے بھٹکا ہوا لگتا ہے، ورنہ خود کو بندہ خدا کی بجائے کسی منکرہ کا غلام نہ کہتا۔ معلوم نہیں یہ منکرہ کون ہے۔ اے سومی، تو ان شیطانوں کے بارے میں صحیح اندازہ لگا رہی ہے۔ میں نے تصدیق کی۔ یقیناً وہ راہ رات سے بھٹکے ہوئے آدمزاد ہیں۔ میں تجھے بتا چکا ہوں کہ اس سے 200 سال پہلے بغداد اور قاہرہ گیا تھا، تبھی میں نے یہ پہلی بار منکرہ کا نام سنا تھا۔ یہ مصر کے فرعونوں میں سے ایک کا نام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بادشاہ مصر مصعب بن ریان تھا۔ فرعون اسی کا لقب تھا۔ مصعب کے بعد جو بھی مصر کے بادشاہ ہوئے، انہوں نے اپنے ناموں کے ساتھ یہی لقب لگانا شروع کر دیا۔ منکرہ بھی مصر کے فرعونوں میں سے ایک تھا۔ قاہرہ میں آج بھی فرعون منکرہ کا مقبرہ موجود ہے۔ اہرام مصر کا شمار دنیا کے قدیم ترین آثار میں ہوتا ہے۔ یہ ایک مخصوص علاقہ ہے کہ جہاں فرعونہ مصر کے بہت سے مقابر ہیں۔ ان میں سے 3 مقبرے سب سے بڑے ہیں۔ ان تینوں مقبروں میں بڑا مقبرہ فرعون خوفو کا ہے، اس کے اندر جانے کا راستہ بھی ہے۔ اس سے کچھ چھوٹا مقبرہ خوفو کے بیٹے فرعون خفرہ کا ہے۔ خفرہ کے مقبرے میں بھی جانا ممکن ہے۔ اسی خفرہ کا بیٹا فرعون منکرہ تھا۔ منکرہ کا مقبرہ اپنے باپ اور دادا سے قدرے چھوٹا ہے۔ یہ تینوں مقبرے ترتیب سے ہیں۔ ان فرعونوں نے دانستہ احترام کو ملحوظ رکھتے ہوئے ایک دوسرے سے چھوٹے مقبرے بنوائے ہیں۔ یہی ابو الہول کا عظیم مجسمہ ہے، جس کا جسم شیر کے جسم کی طرح ہے، چہرہ آدمی کا ہے۔ یہ مجسمہ تقریباً 40 فٹ بلند ہے۔ تفصیل میں نے تجھے اس لیے بتائی ہے سومی کہ تو سمجھ لے یہ ہزاروں سال پہلے کی باتیں ہیں۔ اس زمانے میں خود کو منکرہ کا غلام کہنے والے یقیناً بدی کے ہرکارے ہیں۔ یہ پوری اسرار شیطان زمین پر کیا کھیل کھیل رہے ہیں، ابھی ہمیں کچھ معلوم نہیں۔ کیا خبر ہے سومی کہ اللہ ہمارے ہی ذریعے ان شیطانوں کو ختم کرنا چاہتا ہو؟ اس بد عقیدہ اور بھٹکے ہوئے گروہ کا مقصد کیا ہے ہم نہیں جانتے۔ ہمیں تو اس الجھی ہوئی گتھی کا صرف ایک سرا ملا ہے، اسی ایک سرے کو پکڑ کر ہمیں آگے بڑھنا پڑے گا۔ میرے خاموش ہوتے ہی سومی نے کہا، تو اے علی الیش، تو نے فیصلہ کر ہی لیا؟ میرا ارادہ تو پہلے سے تھا اے سومی کہ تجھے بغداد یا قاہرہ لے کر چلوں گا۔ اللہ نے یہ سبیل پیدا کر دی۔ اسی کی ذات تو ہے جو ہمارے ارادوں کو سمت مقرر کرتی ہے۔ ہاں، یہ ممکن ہے کہ ہم ان شیطانوں کے پیچھے جانے سے پہلے کچھ سوالوں کے جواب حاصل کر لیں۔ پھر میں اور سومی دیر تک ایک لائحہ عمل ترتیب دیتے رہے۔ اس کا آغاز اسی رات کو میں نے اپنے تصور کی قوت سے کیا۔ دوسرے ہی لمحے میرے صفحہ ذہن پر یکے بعد دیگرے ان حبشیوں کے چہرے ابھر آئے کہ جنہیں صرف ایک نظر دیکھا تھا۔ پھر ارد گرد کا منظر بھی واضح ہوتا گیا۔ وہ ایک گندی اور نیم تاریک سی گلی تھی جس میں ایک حبشی کو میں نے چوکنا کھڑے دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں ریوالور تھا۔ دوسرا حبشی کسی بندر کی طرح ایک گندے پائپ پر چڑھتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ مجھے کسی مکان کا عقبی حصہ معلوم ہوا۔ مکان 2 منزلہ تھا۔ دوسرے حبشی نے اس مکان کی پہلی منزل تک پہنچنے میں دیر نہیں لگائی۔ اپنے سر سے 1.5 فٹ اوپر نظر آنے والی کھڑکی پر اس نے نگاہ ڈالی۔ کھڑکی نیم وا تھی۔ مدھم روشنی کی خفیف سی لکیر ادھ کھلی کھڑکی سے باہر تک نظر آ رہی تھی۔ حبشی نے اپنے لمبے ہاتھ بڑھا کر اس کھڑکی کی چوکھٹ پکڑ لی، پھر وہ اپنے دونوں ہاتھوں پر زور دے کر اوپر اٹھنے لگا۔ میری چشم تصور اب اسی حبشی پر جمی ہوئی تھی۔ گلی میں کھڑے ہوئے مسلح حبشی کو میں نے نظر انداز کر دیا۔ کھڑکی پر چڑھنے اور پھر اندر کودنے میں حبشی نے انتہائی تیزی کا ثبوت دیا۔ اس کمرے میں 2 بیڈ پڑے ہوئے تھے۔ ایک بیڈ پر کوئی محو خواب تھا۔ حبشی نے اپنی جیب سے ریوالور نکال لیا اور دبے پاؤں بیڈ کی طرف بڑھنے لگا۔ کمرے میں ہلکے نیلے بلب کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔
बेड पर खाबीदा शख्स के करीब पहुंचकर हबशी रुका। दूसरे ही लम्हे वो झुका और सोने वाली पेशानी पर अपने रिवॉल्वर की स्याह नाल लगकर गुर्राया। उठ जा, मौत का फरिश्ता तुझ तक पहुंच चुका है। ये अल्फाज उसने अंग्रेजी में कहे थे। सोने वाले के जिस्म में जरा भी हरकत नहीं हुई। आंखें खोल, बोल वरना मैं तेरी खोपड़ी उड़ा दूंगा। हबशी दोबारा सख्त आवाज में बोला। मुर्दे बोलते नहीं। कमरे में एक नुस्वानी आवाज गूंजी। अंग्रेजी ही में अदा किए हुए उन अल्फाज के साथ ही अकब से रस्सी का एक फंदा फेंका गया। इससे पहले कि हबशी संभल पाता, रेशमी रस्सी का फंदा सर से फिसलता हुआ गर्दन तक आ गया। मैंने उस गैर मुल्की औरत को पहचान लिया जो हबशी के पीछे कुछ फासले पर खड़ी थी। ये औरत वही थी जिसे हबशी कत्ल करना चाहते थे। रेशमी रस्सी का सिरा उसी के हाथ में था। यकीनन वो उसी कमरे में कहीं छुपी होगी। उसके जिस्म पर चुस्त मगरबी लिबास था। हबशी की गर्दन में रस्सी का फंदा तंग हुआ तो उसके हाथ से रिवॉल्वर छूट गया। तंग होते फंदे को उसने दोनों हाथों से पकड़ लिया और जोर आजमाई करने लगा। इस गद्दार को मैंने मौत की नींद सुला दिया क्योंकि ये मनकरा के गुलामों से मिल गया था। अब तेरी बारी है, मुझे तेरा ही इंतजार था। औरत की आवाज फिर उभरी। उसने रस्सी को मखसूस अंदाज में झटका। हबशी लड़खड़ाया लेकिन गिरते गिरते भी पीछे की तरफ जस भरी। इससे रस्सी का तनाव खत्म हो गया। ऐन उसी लम्हे औरत भी अपनी जगह से उछली और जैसे उड़ती हुई कमरे के खुले दरवाजे तक पहुंच गई। हबशी ने अपनी गर्दन से फंदा निकाला ही था कि कमरे का दरवाजा बंद हो गया। औरत अब कमरे में नहीं थी। उसके दौड़ते हुए कदमों की आवाज सुनाई दी। हबशी अपना रिवॉल्वर उठाकर तेजी से पलटा। रिवॉल्वर जेब में रखता हुआ वो खिड़की तक लपक कर पहुंचा। जिस तरह वो हबशी कमरे में दाखिल हुआ था उसी तरह खिड़की से बाहर लटक गया और दीवार की कक्कर पर पांव जमा दिए। पाइप के जरिए गली में उतरकर उसने अपने साथी को इशारा किया और भागने लगा। दूर किसी कार का इंजन स्टार्ट होने की आवाज आई। जब वो दोनों हबशी भागते हुए गली से सड़क पर आए तो एक कार की अकबी सुर्ख लाइट जैसे उन्हें मुंह चढ़ा रही थी। लम्हा ब लम्हा कार और उनके दरमियान फासला बढ़ता जा रहा था। जब तक उन्होंने सड़क के किनारे खड़ी हुई मोटरसाइकिल स्टार्ट की, कार की सुर्ख बत्ती गायब हो चुकी थी। वो तो फिर बचकर निकल गई। अब होटल वापस चलो, एक हबशी ने दूसरे से कहा। चोरी की इस मोटरसाइकिल से भी तो जान छुड़वानी है, दूसरा हबशी पीछे बैठते हुए बोला। इसे कहीं होटल के करीब ही छोड़ देंगे, पहले हबशी ने मशवरा दिया। मैंने आंखें खोल दी क्योंकि इन हबशियों को इस होटल तक पहुंचने में देर लगती जहां वो ठहरे हुए थे। सोमी मुझे आंखें खोलते देखकर बोली, तूने क्या देखा है अलीरेश? वो दोनों हबशी कहाँ हैं? अभी वो इसी शहर में हैं, मैंने बताया। उन्होंने अभी जरा ही देर पहले उस गैर मुल्की औरत पर एक और नाकाम कातिलाना हमला किया था। अगर अभी वो हबशी इसी शहर में मौजूद हैं तो फिर तलाल और नजीब भी यहीं हो सकते हैं। क्या खबर उन्होंने कमर अहमद से झूठ बोला हो कि वो काहिरा वापस जा रहे हैं। ये इम्कान है ए सोमी, मैं बोला, लेकिन अभी मैं नजीब को छेड़ना नहीं चाहता। उस शैतान से बईद नहीं कि उसे मालूम हो जाए मैं उसकी तलाश में हूँ। पहले हम उन हबशियों तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। फिर मैंने जो देखा सोमी को बताया। मुझसे पूरी रुदात सुनकर सोमी ने कहा, एक बात समझ में नहीं आई है अलीलेश, नामालूम अजनबी औरत का कोई साथी अगर नजीब से मिल गया था तो हबशी बेखबर क्यों थे? मैंने यही नतीजा अखज़ तो किया था कि दोनों हबशी नजीब ही के आलाकार हैं। उसकी एक वजह यह हो सकती है कि उन हबशियों को दानिस्ता नजीब ने कुछ ना बताया हो। मैंने क्या सराय की, नजीब के मुतल्लिक कुछ मालूम करने की एक और भी सूरत है अलीलेश। वो अजनबी औरत जिसे नजीब कत्ल करवा देना चाहता है बहुत कुछ जानती होगी। तेरा मकसद ये है कि सोमी हम उस औरत को भी नजरअंदाज न करें। ये ख्याल मुझे भी आया था, मगर हम कदम ब कदम आगे बढ़े तो अच्छा है। स्वामी ने इकरार में गर्दन हिला दी। हम दोनों अपनी ख्वाबगाह में थे। निसफ शब के करीब ही मैंने दोबारा उन हबशियों का तस्वुर किया। वो दोनों अब एक होटल के कमरे में थे। सदर का ये वही होटल था जहाँ सुनीता मशरकी पाकिस्तान रवानगी से पहले आखिरी बार ठहरी थी। मुझे यही मालूम करना था। आंखें खोलते ही मैं सोमी से बोला, मैंने पता लगा लिया है कि वो हबशी कहाँ ठहरे हैं, चल उनकी खबर लेते हैं। हमने इंसानी कालिब छोड़ दी और अपनी ख्वाबगाह से निकल आए। हमारी कोठी में सन्नाटा छाया हुआ था। चंद ही लम्हे बाद हम उन हबशियों तक पहुंच गए। वो अभी सोए नहीं थे। इसमें हमारा क्या कसूर जेम्स? एक हबशी दूसरे से मुखातिब था। अरबी जुबान में वो बात कर रहे थे। पहली बार मुझे उनमें से एक का नाम मालूम हुआ। ये अंदाजा मैं पहले ही लगा चुका था कि वो दोनों भी मिस्री हैं। नाम ही से ईसाई होने का पता चला। ये तो मुझे भी मालूम है। मैं तो खुद आज रात मरते मरते बचा हूँ, मगर तलाल बे कब किसी की सुनता है। मैंने तो उसे नजीबुल मुहन्नदस को भी डांटते देखा है। नाकामी तो उसे कबूल ही नहीं। मोहलत की ये आखिरी शब्द थी। तुम्हारा क्या ख्याल है रिचर्ड? तलाल बे हमें माफ कर देगा? जेम्स ने अपने साथी रिचर्ड से सवाल किया। सजा तो खैर हमारा मुकद्दर है। रिचर्ड ने ठंडा सांस भरा। हाँ, ये हो सकता है कि नजीब की सिफारिश पर सजा में नरमी हो जाए। उनकी गुफ्तगू पर मुझे हैरत हुई। नजीब को वो सानवी हैसियत दे रहे थे, गोया तलाल बे का दर्जा नजीब से बड़ा था। जेम्स और रिचर्ड के जहन पढ़ने से पहले मैंने उनकी बातें सुनी। वो आइंदा रोज काहिरा वापस जाने वाले थे। बहुत सी बातें उनके जहनों पर झांके बगैर ही मालूम हो गई। अब वो उस औरत के बारे में गुफ्तगू कर रहे थे जिसे कत्ल ना कर सके। निजवा जैसी पुरस्रार और खतरनाक औरत मैंने कभी नहीं देखी। मालूम नहीं उसे किस तरह कबल अज वक्त खतरे का एहसास हो जाता है। जेम्स बोला, वो बड़ी अजीब कुव्वतों की मालिक है। मनकरा के गुलामों से मुखालफत मोल लेकर भी वो अब तक जिंदा है। ये कोई मामूली बात नहीं। रिचर्ड के लहजे से जाहिर हो रहा था कि वो उस औरत से बहुत मरऊब है।
जेम्स ने जिसको पुरस्कार और खतरनाक कहा था, अजनबी औरत का नाम निजवा था। लेकिन तलाल बे ने दुश्मनों से महफूज रहने के लिए हमें भी तो बहुत कुछ सिखाया है, वरना तो अब तक जिंदा ना होते। जेम्स के ये अल्फाज सुनकर मेरे जहन में खतरे की पहली घंटी बजी। मैंने सोमी की तरफ देखा। वो पूरी तरह चौकन्ना थी। पहले मैंने जेम्स की जहन को गिरफ्त में लिया। उसके मुंह से हल्की सी चीख निकली। क्या हुआ जेम्स? रिचर्ड अपने बिस्तर से उठा। ये शायद निजवा है जिसने मेरे दिमाग को जकड़ लिया। जेम्स ने तकलीफ से कराहते हुए जवाब दिया। घबराओ मत ऐ मेरे दोस्त, ऐसा पहली बार नहीं हुआ। हौसला रखो, मैं अभी इसका तोड़ किए देता हूँ। रिचर्ड ये कहता हुआ जेम्स की तरफ बढ़ा। मान उसके रास्ते में सोमी हायल हो गई। उसने रिचर्ड को उठाकर बिस्तर पर उछाल दिया। सियारू रिचर्ड के चेहरे पर खौफ फैल गया। जेम्स का जहन अब तक मजाहमत कर रहा था, फिर भी मैंने उसे छोड़ा नहीं। उसके जहन पर मेरी गिरफ्त सख्त हो गई। निजवा आज मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी रिचर्ड। ये कहते हुए जेम्स की आंखों में सुर्खी उतर आई। मेरा दिमाग फटा जा रहा है। अपनी अजियत के सबब जेम्स को यह ख्याल ही नहीं था कि उसके साथी पर क्या गुजर रही है। रिचर्ड के मोटे मोटे भद्दे होंठ जैसे ही हरकत में आए, सोमी ने उसे दबोच लिया। वो यकीनन समझ गई थी कि रिचर्ड कोई शैतानी अमल पढ़ने में मसरूफ है। तकलीफ से रिचर्ड चीख उठा और सोमी अपने मकसद में कामयाब हो गई। यही वो लम्हा था कि जब जेम्स के जहन ने मजाहमत छोड़ दी। उस पर काबू पा लेने के बावजूद मैं हैरत ज़दा रह गया। अचानक जो वाकया रूनुमा हुआ मेरी तवक्को के बरक्स था। मैंने खुद को बड़ा ही बेबस महसूस किया। उस हबशी जेम्स का जिस्म आगे की तरफ झुकता चला गया। वो बिस्तर पर औंधा गिरा। उसके मुंह, नाक और दोनों कानों से खून बहकर बिस्तर पर फैलने लगा। मेरी बेबसी का सबब यह था कि जेम्स ने जान दे दी और मैं उसे कुछ मालूम न कर सका। मैं दूसरे हबशी रिचर्ड की तरफ पलटा जिसे सोमी ने दबोच रखा था। सोमी को मैंने इशारा किया कि वो रिचर्ड को छोड़ दे। सोमी अलग हटी तो रिचर्ड ने गहरे सांस लिए और फटी फटी आंखों से अपने मुर्दा साथी जेम्स को देखने लगा। उसे मैंने धीमी और नर्म आवाज में मुखातिब किया। रिचर्ड, तुम यकीनन जेम्स की तरह मरना पसंद नहीं करोगे। बोलो, जिंदा रहना चाहते हो ना तुम? मेरी आवाज सुनकर वो उछल पड़ा और खौफजदा नजरों से इधर उधर देखने लगा। तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया रिचर्ड। इस मर्तबा मेरी आवाज में कदरे सख्ती आ गई। कौन हो तुम? और मुझे नजर क्यों नहीं आ रहे? रिचर्ड हकलाया। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। जेम्स की गैर मुतवक्का मौत की वजह से मैं मुहतात हो गया और दूसरे हबशी की जहन को गिरफ्त में नहीं लिया। वो भी अपने साथी की तरह मौत को गले लगा लेता तो मैं अंधेरे में रह जाता। इसी गर्ज से मैंने दूसरा रास्ता इख्तियार किया। मैं कौन हूँ ये जानकर तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा रिचर्ड। नजर इसलिए नहीं आ रहा कि तुम मुझे देखने की ताब नहीं ला सकोगे। तुम्हारे दोनों सवालों के जवाब मिल चुके हैं। तुम अब मुझसे मजीद कोई सवाल ना करो तो तुम्हारे हक में बेहतर है। जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है रिचर्ड, तुम इसे क्यों गंवाना चाहते हो? तुमसे जो पूछा जा रहा है अगर बता दोगे तो समझो कि तुम्हें जिंदा रहना दिया जाएगा, वरना। मैंने दानिस्ता अपना आखिरी जुमला अधूरा छोड़ दिया। रिचर्ड के चेहरे पर खौफ के साए और भी गहरे हो गए। फिर उसके मोटे भद्दे होंठ हिले। मैं मरना नहीं चाहता। तुम शायद अजीम मनकरा के किसी बागी हवारी की रूह हो। अगर तुम मुझे अपनी पनाह में ले लो तो जो बात मालूम हुई बता दूंगा। तुम मेरी पनाह में क्यों आना चाहते हो? मैंने पूछा। इसलिए कि मैं तुमसे बच गया तो मनकरा के गुलाम मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, रिचर्ड ने जवाब दिया। उस बेवकूफ आदमजात की गलत फहमी से फायदा उठाते हुए मैंने उसे अपनी पनाह में लेने का यकीन दिलाया और पहला सवाल किया। तलाल बे और नजीब अभी तक इसी शहर में हैं या वापस काहिरा चले गए? गुफ्तगू करते हुए मैं पूरी तरह चौकन्ना था कि वो कहीं किसी शैतानी अमल का विर्द शुरू न कर दे। रिचर्ड के चेहरे पर मुझे शदीद हैरत नजर आई। मेरा सवाल गालबन उसके लिए गैर मुतवक्के था। चंद लम्हे तवक्कुफ के बाद आखिर उसने जवाब दिया। मुझे नहीं मालूम। मुझसे ज्यादा तो तुम्हें उनके बारे में पता होगा। तुमसे भला क्या छुपा रह सकता है? मैं उसकी हैरत का सबब समझ गया। उसके नजदीक मनकरा के किसी बागी हवारी की रूह को ऐसी मामूली बातों से बेखबर नहीं होना चाहिए था। यही सोचकर मैं बोला, मुझ पर क्या जाहिर है और क्या छुपा है उसे अपने दिमाग से निकाल दो। तुमसे जो पूछा जाए उसका जवाब देते रहो। तुम्हें क्या खबर कि मैं इस तरह पहले तुम्हारे सच और झूठ का अंदाजा करना चाहता हूँ। अब ये बताओ कि वो दोनों तुमसे आखिरी बार कब मिले थे? रिचर्ड ने किसी कदर हिचकिचा कर बताया। कल रात को नजीब मिला और फिर सुबह तलाल मिलने आया था। वो कार उन्हीं दोनों में से किसी ने तुम्हारे हवाले की होगी जो परसों तुम्हारे पास थी। इसी कार में तुमने निजवा का ताकुब किया और उस पर फायरिंग की। निजवा पर कातलाना हमले की नाकामी के बाद तुमने कार वापस कर दी। मैंने रिचर्ड से अपने अंदाजों की तस्दीक चाही तो वो इकरार में सर हिलाने लगा। उसी पर मैंने मालूम किया तुम दोनों तलाल और नजीब ही के साथ काहिरा से आए थे। इसी के साथ ये भी जवाब दो कि तलाल तुमसे किस लिए मिला था। तलाल ने हमें बताया था कि निजवा कहाँ ठहरी हुई है। आज रात उसने निजवा को खत्म करने का हुक्म दिया था। मनकरा के दोनों गुलाम यहाँ कब आए हमें खबर नहीं। हम तो 3 दिन पहले यहाँ पहुंचे थे। हुक्म के मुताबिक हमें इसी होटल में ठहरना था। यही हमसे पहले नजीब फिर तलाल ने मुलाकात की। तलाल ने यह बताया कि हमें बगदाद से यहाँ क्यों तलब किया गया। निजवा के बारे में भी उन्हीं से पता चला कि वो इन दिनों यहाँ है। परसों दोपहर के बाद नजीब ने हमें आकर इत्तला दी कि शाम 6 बजे निजवा क्लिफ्टन के साहिल पर होगी। हम उस पर नजर रखें। फिर जब निजवा वहां से वापस हो तो हम उसे कत्ल कर दें। वही कार भी साथ लाया था। मुझे मालूम है कि तुम उसे कत्ल नहीं कर सके, वो फरार हो गई। मैं बोल उठा। आज रात भी तुम उसे ठिकाने नहीं लगा सके।
میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم دونوں کو یہاں سے کل قاہرہ کے لیے روانہ ہونا تھا. تمہیں وہاں کب اور کہاں طلال اور نجیب سے ملنا تھا؟ میں نے دریافت کیا. اس مرتبہ ریچرڈ پھر حیران سا دکھائی دیا. پھر وہ دھیمی آواز میں بولا، اے باغی ہواری کی روح، کیا ابھی سچ اور جھوٹ کی آزمائش ختم نہیں ہوئی جو مجھ سے ایسے سوال کیے جا رہے ہیں؟ ہمیں تو قاہرہ پہنچنے کے بعد ہی اگلا حکم ملتا کہ منقرہ کے غلام ہم سے کب اور کہاں ملیں گے. میں اب اس نتیجے پر پہنچتا جا رہا تھا کہ ان حبشیوں کی حیثیت محض کھلونوں جیسی ہے. انہیں حقائق کا زیادہ علم نہیں. اس کے باوجود میں نے سوالات کا سلسلہ جاری رکھا. میں نے پوچھا، نجوا کون ہے؟ اس سے منقرہ کے غلاموں کو کیا دشمنی ہے؟ اس پر وہ ایک دم تقریباً چیخ اٹھا، تم کوئی اور ہو، تم کسی باغی ہواری کی روح نہیں ہو. آزمائش کے بہانے تم مجھے دھوکہ دے رہے ہو. اب میں تمہارے کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا. تم تو پوری اسرار نجوا سے بھی واقف نہیں. پھر وہ بڑبڑایا، اے منقرہ کی یہ عظیم روح، میری مدد کر، مجھے فریب سے بچا. اسی کے ساتھ اس نے دعائیہ انداز میں ہاتھ اٹھا کر کچھ پڑھنا شروع کر دیا. وہ عمل یقیناً چند الفاظ پر مشتمل ہوگا کیونکہ ذرا ہی دیر میں اس نے سختی سے ہونٹ بھینچ لیے. اپنی کوشش رائے گاہ ہونے پر میں جھنجھلا گیا. ریچرڈ سے مجھے صرف ایک ہی نئی بات معلوم ہو سکی کہ وہ اور اس کا ساتھی قاہرہ کی بجائے بغداد سے پاکستان آئے تھے. اس کے علاوہ جو بھی گفتگو ہوئی وہ میرے اندازوں کی تصدیق تھی. اب آخری قدم اٹھائے بغیر کوئی چارہ نہیں تھا. وہ آدم زاد زندہ رہتا کہ اپنے ساتھی کی طرح مر جاتا، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں تھی. جیمز کا حشر دیکھ کر اسے میں نے اپنی جناتی صفات کے اثر میں لینا چاہا. میں اگر اس کے ذہن کو گرفت میں لیتا تو وہ بھی یقیناً مزاحمت کرتا. وہ میرے اثر میں تو آ گیا لیکن اس کے ساتھ ہی اس پر غفلت طاری ہو گئی. یہ کیا ہوا اے علی لیش؟ یہ تو ہوش کھو بیٹھا. سومی نے مجھے مخاطب کیا. اے سومی، پہلے کبھی ایسا ہوا تو نہیں. میں بولا، لیکن اب جو نہ ہو جائے کم ہے. اس نے اپنی حفاظت کے لیے ہی کوئی عمل پڑا ہوگا. یہ بے ہوشی اسی کا اثر لگتی ہے. میں اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرتا ہوں. اس بار شیطان صرف آدم زادوں کے ایک بڑے گروہ سے ہمارا واسطہ پڑا ہے، لیکن میں اللہ کی ذات سے مایوس نہیں. ہاں اے علی لیش، اللہ کی ذات سے مایوسی کفر ہے، سومی نے کہا. میں نے ریچرڈ کے ذہن کو جھنجھوڑا اور اسے ہوش میں لے آیا. وہ تکلیف سے کراہنے لگا اور آنکھیں کھول دی. نجوا کے بارے میں اپنا سوال میں نے دہرایا تو وہ کسی سحر زدہ آدم زاد کی طرح بولنے لگا. نجوا پہلے منقرہ کے غلاموں ہی کے ساتھ تھی، پھر جانے کیوں وہ باغی ہو گئی اور منقرہ کی عظیم روح نے اس کی موت کا حکم جاری کر دیا. تجھے اس کی خبر کیسے ہوئی؟ میں نے سوال کیا. نڈھال سی آواز میں ریچرڈ نے جواب دیا، طلال بے نے مجھے بتایا تھا کیونکہ منقرہ کی روح صرف اپنے غلاموں سے سرگوشیاں کرتی ہے. کیا تو منقرہ کے غلاموں میں سے نہیں ہے؟ میرے پوچھنے پر اس نے انکار کر دیا اور بولا، ہمیں تو اس کے غلاموں کا غلام ہونے کا اعزاز حاصل نہیں. تو نے اپنے متعلق بتایا ہے کہ بغداد سے یہاں آیا ہے. کیا تیرا مستقل قیام بغداد میں ہی ہے؟ طلال اور نجیب بھی کیا وہیں رہتے ہیں؟ میرے اثر میں رفتہ رفتہ اس کی حالت بگڑتی جا رہی تھی. مجھے اس کا اندازہ ہو گیا، پھر بھی جان نہ چھوڑی. خود اسی کا پڑا ہوا عمل اس کے لیے وبال بن گیا. سوالوں کا جواب دیتے ہوئے اس پر دوبارہ گشی طاری ہونے لگی تو پہلے کی طرح اسے میں نے جھنجھوڑ ڈالا. کئی بار ایسا ہوا اور آخرکار اس کا جسم ڈھیلا پڑ گیا. وہ موت کی گہری نیند سو چکا تھا. مختلف سوالات کے نتیجے میں مرنے سے پہلے اس نے کچھ ہی نئی باتیں بتائیں. کمرے کی تلاشی لینے پر چھوٹی سی ایک ڈائری بھی ہمارے ہاتھ لگی. اس میں چند لوگوں کے پتے اور ٹیلی فون نمبر درج تھے. اس ہوٹل سے ہم اپنی کوٹھی لوٹ آئے. اب تیری تجویز پر بھی عمل کر ہی لیتا ہوں اے سومی، میں نے کہا اور نجوا کا تصور کیا. وہ مجھے کراچی ایئرپورٹ پر نظر آئی. اس کے ہاتھ میں ایک سوٹ کیس تھا اور شانے پر ایئر بیگ لٹکا ہوا تھا. عام مسافروں سے ہٹ کر وہ ایک الگ تھلگ جگہ بیٹھ گئی. یہ وہ جگہ تھی جہاں مسافر کسٹم وغیرہ سے فارغ ہو کر کسی فلائٹ کے انتظار میں بیٹھتے ہیں. بیٹھتے ہی اسے میں نے چونکتے دیکھا. پھر وہ بڑبڑانے لگی، کون ہو تم؟ مجھے کیوں دیکھ رہے ہو؟ یہ میرے لیے اتنی حیران کن بات تھی کہ تصور کا سلسلہ دھیان بٹنے کی وجہ سے ٹوٹ گیا. تو نے آنکھیں کیوں کھول دی ہیں علی الیش؟ کیا وہ تجھے دکھائی نہیں دی؟ سومی نے مجھ سے پوچھا. اس پوری اسرار عورت نجوا کو جانے کس طرح پتہ چل گیا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے؟ یہ تو بڑی ہی عجیب صورتحال ہے سومی. ایسے آدمزاد پہلے کبھی میری نظر سے نہیں گزرے. نجیب کو بھی خبر ہو گئی تھی کہ میں اس کے ذہن میں جھانکنا چاہتا ہوں. پھر جب اسے میں نے اپنے اثر میں لینا چاہا تو وہ بھی لا علم نہیں رہا. یہی معاملہ اس عورت کے ساتھ پیش آیا ہے. وہ یہ ملک چھوڑ کر جا رہی تھی، اسے میں نے ایئرپورٹ پر دیکھا ہے. پھر میں نے سومی کو یہ بھی بتا دیا کہ نجوا نے مجھ سے کیا کہا تھا. میں تو سمجھتی ہوں اے علی الیش کہ نجیب اور طلال بھی یہاں سے چلے گئے ہوں گے. انہوں نے خطرے کی بو سونگھ لی ہے. یہ آدمزادی نجوا بھی پہلے انہی کی ساتھی رہ چکی ہے، اس لیے کم خطرناک نہیں ہوگی. ان شیطانوں کے پیچھے جانے کے سوا اب کوئی راستہ نہیں رہا. یہ تو فوری طور پر ممکن نہیں ہے سومی. تو جانتی ہے کہ ابھی بلقیس کا معاملہ بھی درپیش ہے. دوبارہ میں نے نجوا کا دھیان کیا تو اپنی جگہ سے اٹھ رہی تھی. اس کے ساتھ میں نے روانہ ہونے والی فلائٹ کا اعلان بھی سنا. وہ فلائٹ عراق کے دارالحکومت بغداد جا رہی تھی. چلتے چلتے نجوا کے چہرے پر غصے کے آثار نظر آئے. تم جو کوئی بھی ہو، تمہیں اس پر پچھتانا پڑے گا. اپنے راستے میں آنے والوں کو میں کچلتی ہوئی گزر جاتی ہوں. نجوا زیر لب یہ کہتی ہوئی آگے بڑھ گئی. اس عورت نے بھی نجیب کی طرح میری عزت نفس کو مجروح کر دیا. آنکھیں کھول کر سومی کو میں نے اس خودسر آدمزادی کی سرکشی سے آگاہ کیا تو اسے بھی غصہ آ گیا. وہ کہنے لگی، یہ آدمزادی بھی معافی کے قابل نہیں ہے علی الیش. نجیب ہو کے نجوا، ہمارے لیے دونوں ہی ایک جیسے ہیں. مشکل ہے کہ اس عورت سے ہمیں نجیب یا منقرہ کے دوسرے غلاموں کا کوئی سراغ مل سکے. میرا اندازہ صحیح ثابت نہیں ہوا.
ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہے سومی، حالات ابھی ہمارے قابو میں نہیں ہیں، لیکن شاید بغداد پہنچنے کے بعد صورتحال بدل جائے۔ ہاں، اب تک کی ادھوری معلومات کا حاصل تو یہی ہے کہ پہلے ہمیں بغداد کا رخ کرنا پڑے گا۔ سومی بولی، چھوڑ اس قصے کو اور اب آ جا کہ آدھی سے زیادہ رات گزر چکی ہے، میں نے کہا اور سومی کو خود سے قریب تر کر لیا۔ دوسرے دن جو وقت مقرر تھا، اس دوران میں قمر احمد آ گیا۔ حبیب اور اس کی بیوی کو قمر احمد کی آمد سے میں پہلے ہی آگاہ کر چکا تھا۔ خاطر مدارات کے بعد میں نے یہ گفتگو چھیڑ دی۔ اس پر حبیب کی بیوی بشیرن کہنے لگی، حضور چڑھتے چاند کی کوئی تاریخ ٹھیک رہے گی؟ چڑھتے اترتے چاند سے کوئی فرق نہیں پڑتا بشیرن۔ میں نے کہا، چاند کی تاریخوں کے حساب سے تو ابھی 10-12 دن انتظار کرنا ہوگا۔ تم تو جلد سے جلد جو تاریخ نکاح کے لیے ممکن ہے طے کر دو۔ سرکار کی یہی مرضی ہے تو مجھ بندی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ بشیرن یہ کہہ کر کچھ سوچنے لگی، پھر بولی، بزرگوں سے یہی سنتے آئے ہیں کہ چڑھتا چاند مبارک ہوتا ہے، لیکن حضور کا حکم ہے، اس لیے 4 دن بعد کی تاریخ رکھ لیں، جمعہ پڑے گا اس دن۔ شادی کی تاریخ عموماً باہمی رضامندی سے مقرر ہوتی ہے، لیکن باوجود لڑکی والوں کی رائے کو اس میں فوقیت دی جاتی ہے۔ میں اسی لیے مزید کچھ نہیں بولا۔ قمر احمد کو کیا اختلاف ہوتا؟ پھر بھی میں نے اسے مخاطب کر لیا، ٹھیک ہے نا قمر احمد، یہ بندہ عاجز حضور کے حکم سے باہر کب ہے؟ جو منشا سرکار کا وہی اپنا۔ قمر احمد نے جواب دیا، مہر وغیرہ کا معاملہ بھی میں نے اسی وقت نمٹا دیا، جمعے کی نماز کے بعد اسے برات لے کر آنا تھا۔ قمر احمد خوش واپس چلا گیا تو حبیب سے میں نے کہا، شادی کے تمام اخراجات ہم خود برداشت کریں گے، تمہیں اپنے پاس سے ایک پائی خرچ نہیں کرنی۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم کچھ فکر مند ہو، ہمیں اس کی وجہ بھی معلوم ہے، تم نے کاروبار میں سارا پیسہ لگا دیا ہے اور وقت مختصر ہے، آؤ ہمارے ساتھ، تمہیں زیورات بنوانے کے لیے سونا دے دے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں سرکار؟ حبیب اٹھتے ہوئے بولا، مجھ ناچیز کی گردن، یہ احسان تم پر ہم احسان نہیں کر رہے۔ میں نے اس کی بات کاٹ دی، بلکہ جہاں جیسی تمہارے لیے ویسی ہمارے لیے، یہ تو ہمارا فرض ہے۔ حبیب سر جھکائے میرے ساتھ ہو لیا۔ میں اس طرح اپنی دانش میں ایک گناہ کا کفارہ ادا کر رہا تھا جو میں نے نہیں، میرے جن ذات دوست یاسف نے کیا تھا۔ دوستی کے ناطے یاسف سے میں نے جو رعایت کی تھی اس کا بوجھ اب تک میرے ضمیر پر تھا۔ نشست گاہ سے اپنے کمرے میں آ کر حبیب کو میں نے سونا دیا اور خاصی بڑی رقم بھی حوالے کی۔ اس سے میں نے یہ بھی کہہ دیا کہ یہ قرض ہنسنا نہیں ہے۔ خوشی سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسی روز سے میں نے حاجت مندوں کے لیے دوپہر سے شام عصر تک کا وقت بھی مقرر کر دیا۔ ضرورت مند تو صبح سے شام تک آنے لگے تھے۔ نشست کا وقت مقرر ہو جانے پر سبھی نے سکون کا سانس لیا۔ مجھے ابھی 5-6 دن کراچی میں ہی گزارنے تھے۔ اس عرصے میں خلق خدا کی خدمت کرنا میرے لیے ممکن تھا۔ سومی نے بھی اس پر مسرت کا اظہار کیا۔ وہ چھٹی کا دن تھا، اس لیے بھی خاصی بھیڑ ہو گئی۔ میری خصوصی توجہ ایسے آدمزادوں کی طرف تھی کہ جنہیں مالی مشکلات درپیش تھیں۔ حسب دستور پہلی عورتوں نے باری باری میری چوکی کے آگے آ کر بیٹھنا شروع کیا۔ ذرا سی دیر میں درمیانی عمر کی ایک عورت حزن و ملال کی تصویر بنی میرے سامنے آ بیٹھی۔ وہ دھیمی اور دکھی آواز میں مجھ سے مخاطب ہوئی۔ سرکار کے آستانے پر آتے ہوئے مجھے کافی دن ہو گئے۔ پہلے معلوم ہوا سرکار کہیں شہر سے باہر تشریف لے گئے، پھر پتہ چلا کہ لوٹ آئے ہیں اور جلد ہی۔ ہم جانتے ہیں نعیمہ کہ تم کس عذاب میں گرفتار ہو۔ میں بول اٹھا، ایک حادثے میں تمہارے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، تم بیوہ ہو اور تمہارے 5 بچے ہیں۔ لڑکیاں بڑی ہیں، ایک بیٹا ہے جو ابھی چھوٹا اور کمانے کے قابل نہیں۔ لوگوں کے گھروں کا کام کاج کر کے تم بڑی مشکل سے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ بھرتی ہو۔ ایسے میں بھلا تم وہ قرض کہاں سے ادا کر سکتی ہو جو تمہارے مرحوم شوہر نے اپنے عزیزوں اور دوستوں سے لیا تھا؟ بولو، تم اسی قرض کی ادائیگی کے سبب پریشان ہو۔ جن لوگوں نے قرض دیا تھا وہ تم پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ مکان بیچ کے ان کا قرض ادا کر دو۔ جی ہاں حضور، وہ آدم زادی بھرائی ہوئی آواز میں کہنے لگی۔ سرکار سے میں قرض کی ادائیگی کے لیے کوئی وظیفہ معلوم کرنے آئی ہوں۔ مجھے کوئی ایسا وظیفہ پڑھنے کو بتا دیں کہ قرض ادا ہو جائے اور بچوں کے ساتھ گھر سے بے گھر نہ ہونا پڑے۔ لوگ ٹھیک ہی کہتے ہیں کہ سرکار دلوں کا حال جان لیتے ہیں۔ اللہ نے تمہارے لیے ہمیں وسیلہ بنا دیا نعیمہ، تمہیں کسی وظیفے کی نہیں، فوری مالی امداد کی ضرورت ہے۔ ہمارے آستانے سے تم خالی ہاتھ نہیں جاؤ گی۔ یہ کہتے ہی میں نے دایاں ہاتھ بلند کیا اور بولا، نعیمہ کا حصہ اسے دے دو۔ سومی کو میں پہلے ہی بتا چکا تھا کہ اسے ظاہر ہوئے بغیر میرا ہاتھ بٹانا ہے۔ اس نے چند ہی لمحوں کے بعد بڑے نوٹوں کی نئی گڈیاں نعیمہ کے سامنے لا کر ڈھیر کر دی۔ وہاں موجود سبھی آدمزادوں نے یہ منظر دیکھا اور حیران ہو گئے۔ نعیمہ، نوٹوں کی گڈیاں اپنی چادر میں بھر لو، ہو سکے تو ہمارے لیے دعائے خیر کرنا، میں نے اس مصیبت زدہ آدمزادی سے کہا۔ وہ اس طرح چونک اٹھی جیسے کوئی خواب دیکھ رہی ہو۔ حضور کے حکم کی تعمیل میں دیر نہ کرو، کسی طرف سے آواز آئی۔ اس بیوہ عورت نعیمہ نے مشینی انداز میں نوٹوں کی گڈیاں سمیٹ لی اور خوفزدہ سی ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں نعیمہ، میں نے اسے دلاسا دیا، تم سے کوئی یہ رقم نہیں چھین سکتا کیونکہ تم ہماری امان میں ہو۔ یہ کہہ کر میں نے مردوں کے حصے کی طرف نگاہ اٹھائی اور ایک شخص ضمیر علی کا نام لے کر اسے بلایا۔ وہ پہلی بار میرے پاس آیا تھا۔ جی حضور، فرمائیے میرے لیے کیا حکم ہے؟ ضمیر علی کے لہجے سے میرے لیے عقیدت کا اظہار ہو رہا تھا۔ تمہارے پاس کار ہے ضمیر علی، تم نعیمہ کو اس کے گھر تک چھوڑ آؤ کیونکہ یہ اکیلی آئی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ تمہاری والدہ دمے کی مریضہ ہے، تم ان کے لیے ہم سے نسخہ لکھوانے آئے ہو، سو تمہارا کام بھی کیے دیتے ہیں۔ پھر میں نے نسخہ لکھ کر ضمیر علی کو تھما دیا اور ضروری ہدایات بھی دے دی۔ نعیمہ مجھے دعائیں دیتی ہوئی ضمیر علی کے ساتھ چلی گئی۔
اسی وقت چند افراد ایک نوجوان لڑکی کو پکڑ کر ہال کمرے میں داخل ہوئے۔ وہ لڑکی جس کی عمر 20-22 برس معلوم ہوتی تھی ان لوگوں کے قابو میں نہیں آ رہی تھی جو اسے لے کر آئے تھے۔ لڑکی کے بال کھلے ہوئے تھے اور وہ گرفت سے نکلنے کی کوشش میں تھی۔ چھوڑ دو اسے، میں نے اس لڑکی کو لانے والوں کو مخاطب کیا، یہ خود چل کر ہمارے پاس آئے گی۔ یہ کہتے ہی میں نے اس لڑکی کے جسم کو اپنے اثر میں لے لیا، پھر باروب آواز میں اسے حکم دیا، نسیم یہاں سکون سے آ کر ہمارے پاس بیٹھ جاؤ۔ اس عرصے میں نسیم کو چھوڑ دیا گیا اور وہ مجھے خوفناک انداز میں گھورتی ہوئی آگے بڑھنے لگی۔ اس کے چہرے پر کھرونچوں کے نشان تھے، ہاتھوں کے ناخن بڑے ہوئے تھے، ناخنوں میں میل بھرا ہوا تھا۔ اس کے جسم پر موجود لباس بھی میلا اور جگہ جگہ سے پھٹا ہوا نظر آیا۔ چادر لاؤ اور اسے اڑا دو، میں نے وہیں موجود سومی کو مخاطب کیا۔ لوگوں نے دیکھا کہ ایک چادر ہوا میں اڑتی ہوئی آئی اور نسیم کے جسم سے لپٹ گئی۔ نسیم کے جسم کے جو حصے کھلے ہوئے تھے اس سے ڈھک گئے۔ اس کے ساتھ آنے والے تینوں افراد ایک طرف دو زانو بیٹھ گئے۔ یہ بچی کیونکہ ہماری فوری توجہ کی مستحق ہے اس لیے ہم پہلے اسے دیکھیں گے، میں نے کمرے میں موجود افراد سے کہا۔ بہتر ہے سرکار، کئی آوازیں ایک ساتھ سنائی دی۔ میں نے لڑکی کی طرف نگاہ اٹھائی تو چونک اٹھا۔ اس کی گردن پر بڑی سختی کے ساتھ ایک پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اس پٹی کے سامنے والے رخ پر ایک جگہ ابھار تھا۔ اسے لانے والوں میں ایک اس کا باپ تھا، ایک ماموں اور ایک چچا۔ میں نے اس کے باپ کو قریب آنے کا اشارہ کیا۔ بچی کے گلے سے یہ تعویذ کھول دو، میں بولا۔ سرکار اس پر جنات کا سایہ ہے۔ جن شاہ صاحب نے یہ تعویذ دیا تھا ہدایت کی تھی کہ کسی حال میں نسیم کو یہ تعویذ نہ کھولنے دیا جائے۔ نسیم کا باپ بتانے لگا، اگر یہ تعویذ کھل گیا تو نسیم کی زندگی خطرے میں پڑ جائے گی۔ شاہ صاحب نے خود اپنے دست مبارک سے یہ تعویذ باندھا تھا۔ انہوں نے ارشاد فرمایا تھا کہ نسیم اگر تعویذ کھولنے کی کوشش کرے تو سمجھ لینا کہ یقیناً یہ جنات کے اثر میں ہے۔ پھر یہی ہوا سرکار، نسیم بار بار یہ تعویذ کھولنا چاہتی ہے اور ہم اسے ایسا نہیں کرنے دیتے۔ اس کے لیے ہمیں دن رات نسیم کی دیکھ بھال کرنی پڑتی ہے، اس کی جان تو بچانی ہے نا حضور۔ دوسری ہدایت شاہ صاحب نے یہ دی تھی کہ 40 دن تک نسیم کو نہانے نہ دیا جائے۔ 1 مہینہ ہونے کو آیا مگر اب تک کوئی فرق نہیں پڑا۔ روز ہم اسے شاہ صاحب کے پاس لے جاتے ہیں اور وہ اسے دھونی دیتے ہیں۔ شاہ صاحب کا فرمانا یہ ہے کہ اس طرح تنگ آ کر جنات نسیم کا پیچھا چھوڑ دیں گے۔ میں نے بڑے صبر اور سکون کے ساتھ پوری بات سنی۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ وہاں موجود دوسرے لوگ بھی حقیقت سے واقف ہو جائیں اور روحانی علاج کرنے والے ایسے جال سازوں سے بچ کر رہیں۔ جب وہ شخص اپنی بات پوری کر چکا تو میں بولا، تو اس طرح تم نے خود اپنی ہی بیٹی کو اس حال تک پہنچا دیا۔ تمہاری عقل میں اتنی سی بات نہیں آئی اللہ کے بندے کہ کسی کی بھی گردن اتنی سختی سے باندھ دی جائے تو وہ یہی کوشش کرے گا کہ پٹی کھول دے۔ روز دھونی دی جائے گی تو پسینے آئیں گے، گرمی لگے گی اور نہانے کی خواہش ہوگی۔ تھوڑے سے پیسے بنانے کے لیے اس ظالم اور جال ساز پیر نے تمہاری بیٹی کے ذہنی مرض کو اتنا بڑھا دیا۔ اللہ کا تم پر خاص کرم ہے کہ بچی کو یہاں لے آئے۔ جوانی کی حدود میں قدم رکھنے کے بعد جسمانی ساخت تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ سے بہت سی ایسی بیماریاں ہو سکتی ہیں جو براہ راست ذہن کو متاثر کر دیتی ہیں۔ ضروری نہیں کہ ہر لڑکی ایسی کسی بیماری کا شکار ہو جائے۔ کم علمی کی وجہ سے اکثر لوگ اسے جنات کا اثر سمجھ لیتے ہیں اور جعلی پیروں کے چکر میں پھنس جاتے ہیں۔ چاہیے یہ کہ کسی اچھے طبیب سے اس کا علاج کروایا جائے۔ یہ بچی بھی ایسے ہی ایک مرض میں مبتلا ہے۔ یہ کہتے ہی میں نے سومی کو مخاطب کیا، اس مظلوم لڑکی کی گردن سے پٹی کھول دو۔ سومی نے فوراً میری ہدایت پر عمل کیا اور وہ لڑکی گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ اسے ایک عذاب سے نجات مل گئی۔ لوگوں نے بڑی حیرت سے خود بخود پٹی کھلتی دیکھی۔ نسیم کے باپ سے میں نے کہا، ہم تمہیں جو نسخہ لکھ کر دے رہے ہیں انشاءاللہ 1 ہفتے کے اندر اس سے فاقہ ہوگا۔ کوشش کرنا کہ جلد از جلد اس کی شادی کر دو۔ 1 مہینے سے تم نے اسے نہانے نہیں دیا، سو اب تم اس سے نہیں روکو گے۔ دوا اسے پابندی کے ساتھ 3 وقت پلانی ہے، خواہ اس کے لیے تمہیں جبر کرنا پڑے۔ 2 دن دوا پیتے گزر گئے تو زبردستی کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ سن لو کہ ہزاروں انسانوں میں سے کبھی کوئی ایک جنات سے ظلم کا شکار ہوتا ہے۔ آدمی کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے اور جنات آدمی سے بڑھ کر نہیں ہیں۔ ہمارے نسخے کی پہلی 3 خوراکوں کے بعد اللہ نے چاہا تو بچی کو باندھ کر نہیں رکھنا پڑے گا۔ پھر میں نسخہ لکھنے لگا۔ اس دوران میں نسیم سر جھکائے بیٹھی رہی، اسے میں نے ابھی تک اپنے اثر سے آزاد نہیں کیا تھا۔ نسخہ لکھ کر میں نے لڑکی کے باپ کو دیا تو وہ اظہار عقیدت میں میرے ہاتھ چومنے لگا۔ اسے میں نے ایسا کرنے سے روک دیا اور بولا، ہم ان خلاف شرع باتوں کو ناپسند کرتے ہیں۔ سب انسان اللہ کی نظر میں برابر ہیں، کسی کو بھی دوسرے آدمی کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں۔ تم ہمارے پاس پہلی مرتبہ آئے ہو اس لیے تمہاری لا علمی کی وجہ سے ہم درگزر کرتے ہیں۔ یہاں سے باہر نکلنے تک نسیم اسی طرح پرسکون رہے گی، پھر تم اسے جس طرح یہاں تک لے کر آئے تھے گھر واپس چلے جانا۔ خدا حافظ۔ یہ کہہ کر میں نے سومی کی طرف دیکھا۔ سومی سمجھ گئی کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ نسیم کو اس نے اپنے اثر میں لے لیا اور کوٹھی کے باہر تک چھوڑنے چلی گئی۔ وہ لڑکی جسے بڑی مشکل سے 3 آدمی پکڑ کر لائے تھے آرام سے خود اپنے پیروں پر چل کر کمرے سے نکل گئی۔ حق ہے، حق ہے، میرے کسی عقیدت مند نے نعرہ لگایا۔ حاجی صاحب اور DIG تحسین خان کو بھی کہیں سے خبر ہو گئی کہ آج سے میں نے نشست کا اہتمام کیا ہے۔ وہ دونوں بھی آج پہلے سے زیادہ حیران دکھائی دے رہے تھے۔ اس کا سبب سومی تھی۔ پہلے میں اکیلا تھا، اب سومی بھی میرے ساتھ تھی۔ یوں مجھے اپنے کمالات کے اظہار کا زیادہ موقع مل رہا تھا۔ اسی عرصے میں ایک اور دلچسپ واقعہ پیش آیا۔ ایک ایک کر کے عورتیں چلی گئیں تو مردوں کی باری آئی۔ ان میں سے کچھ ایسے تھے جو اپنی یا اپنے لواحقین کی صحت یابی کی خوشخبری دینے اور میرا شکریہ ادا کرنے آئے تھے۔ پہلے انہی کو میں نے یہ کہہ کر رخصت کیا کہ وہ اللہ کے حضور شکرانے کے نفل پڑے،
پھر ذرا بھیڑ کم ہوئی تو مجھے ان آدمزادوں کا خیال آیا جو تنگ دست تھے۔ میں نے ان پر توجہ کی اور نام بنام انہیں پکارنے لگا۔ میرے ایما پر سومی کپڑے کے ایک بڑے تھیلے میں سونے کی ٹکیاں بھر کر لے آئی۔ ان لوگوں سے کچھ پوچھے بغیر میں ایک ایک مٹھی سونا تقسیم کرنے لگا۔ یہ وہی سونا تھا جو میں نے ایک غدار وطن زمیندار وحید الزمان سے چھینا تھا۔ خاصا سونا کرنسی میں تبدیل کرنے کے باوجود اب میرے پاس تھا۔ اس کا میں نے صرف یہی مصرف سوچا، جاؤ اور اللہ کا نام لے کر اس سے کوئی کاروبار شروع کرو، نیت اچھی رکھو گے تو اللہ کاروبار میں برکت دے گا۔ میں نے ان لوگوں کو مخاطب کیا۔ وہ سب حیران پریشان سے کبھی سونے کی ٹکیوں کو دیکھتے اور کبھی میری طرف نگاہ اٹھاتے۔ مٹھی بھر سونا بہرحال کم نہیں تھا۔ ان میں سے ایک آدمی کسی قدر جھجکتے ہوئے کہنے لگا، حضور اگر ہم سے کسی نے پوچھا کہ ہمارے پاس یہ سونا کہاں سے آیا تو کیا جواب دیں گے؟ جہاں سے آیا ہے بتا دینا، اس میں ڈرنے کی کون سی بات ہے؟ اسی نشست میں پولیس کے ایک بڑے ذمہ دار افسر بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم انہی کے سامنے تم لوگوں کو یہ سونا دے رہے ہیں، تم پر چوری یا ڈاکے ڈالنے کا الزام نہیں لگے گا۔ پھر بھی کوئی تمہیں تنگ کرے تو ہمارے پاس آ جانا، ابھی ہم اسی شہر میں ہیں۔ میرے اطمینان دلانے پر وہ لوگ اٹھ کر چلے گئے تو ایک شخص روتا ہوا میری چوکی کے آگے آ بیٹھا۔ سرکار مجھ غریب کو تو بھول ہی گئے، وہ گڑ گڑایا۔ پہلے یہ بتاؤ کہ بغیر پکارے تم کیوں آئے؟ میں نے اسے گھور کر دیکھا۔ وہ شخص ایک نوسر باز تھا۔ ایسے لوگ مختلف ہیلے بہانوں سے دوسروں کو دھوکہ دے کر لوٹ لیتے ہیں۔ مجھے اس کی دیدہ دلیری پر حیرت ہوئی۔ اس نے مجھے مٹھی بھر بھر کر سونا بانٹتے دیکھا تو اندر کا شیطان جاگ اٹھا۔ حالانکہ وہ ایک اور کام سے میرے پاس آیا تھا، وہ کام بھی جائز نہیں تھا۔ وہ فراڈ کے ایک کیس میں پھنس گیا تھا۔ اس کے ذہن پر میں نے توجہ دی تو مجھے ساری باتیں معلوم ہو گئی۔ ڈان کھا کر اس نے آنسو بھری آنکھیں اٹھائیں اور کہنے لگا، 7 بیٹیاں ہیں میری جن کی شادی… بکواس نہ کر بدبخت، تو نے تو شادی ہی نہیں کی۔ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بھی تجھے یہ خیال نہ آیا کہ ہمیں دھوکہ نہیں دے سکے گا؟ مال دیکھ کر تیری بھی رال ٹپک گئی۔ حرام کی کمائی پر گزارا کرتا ہے لانتی شخص، کسی کو روک کر دھوکہ دیتا ہے، کسی کو دھمکی دے کر لوٹتا ہے۔ کیا تجھے یہ احساس نہیں کہ خدا کو بھی منہ دکھانا ہے؟ اس پر وہ فریبی گھبرا کر جیسے چوکڑی بھول گیا۔ آنسو پونچھ کر وہ مجھ سے معافی مانگنے لگا۔ نہیں، تجھے معافی نہیں ملے گی، تو ظالم ہے اور تجھے خلق خدا کو عذاب میں گرفتار کرنے کے لیے کھلا چھوڑ دینا ظلم ہے۔ پولیس نے تجھ پر فراڈ کا ایک کیس بنایا ہے، لیکن دفعہ 420 کے تحت تیرے اوپر تو متعدد کیس چلنے چاہیے۔ تیری سزا یہ ہے کہ خود تھانے جا کر اپنے جرائم کی تفصیل بیان کرے گا۔ اٹھ۔ میں نے یہ کہتے ہی اسے اپنے اثر میں لے لیا۔ اب میں اسے جو حکم دیتا وہ اسی پر عمل کرتا۔ پہلے بھی میں اکثر مجرموں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کر چکا تھا۔ وہ نوسر باز میرا حکم سنتے ہی اٹھا اور کمرے کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے بعد باری باری لوگ میرے پاس آتے رہے۔ انہی میں سے ایک آدمی نے مجھ سے فریاد کی، خاندانی دشمنی کے سبب میرے چھوٹے جوان بھائی کو جن لوگوں نے قتل کر دیا ہے وہ فرار ہو گئے ہیں۔ پولیس ان کا سراغ نہیں لگا سکی۔ حضور کے آستانے پر میں نے اس لیے حاضری دی ہے کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ سرکار میری مدد کرے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، خدا نہ خواستہ وہ یتیم ہو گئے تو کوئی ان کے سر پر ہاتھ رکھنے والا بھی نہیں ہوگا۔ وہ آدمی سچ بول رہا ہے۔ یہ جان کر میں نے اسے تسلی دی اور بولا، کیا تمہارے لیے یہ ممکن ہے کہ ان دونوں کی تصویریں ہمیں لا کر دکھاؤ جو قتل کے بعد روپوش ہو گئے ہیں؟ وہ تمہارے خاندان ہی کے لوگ ہیں، کہیں نہ کہیں سے یقیناً تمہیں ان کی تصویریں مل جائیں گی۔ میں کوشش کروں گا حضور، اس آدمی نے جواب دیا۔ تو پھر کل تصویریں لے کر آ جانا، ہم بتا دیں گے کہ وہ قاتل کہاں چھپے ہوئے ہیں۔ تم پولیس کو اس سے آگاہ کر دینا۔ میں نے کہا، اپنی بہن کے رشتے میں تم نے جلد بازی سے کام لیا، ورنہ دشمنی کی بنیاد نہ پڑتی۔ اس کے باوجود کسی کو بھی قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ تمہیں اگر ان قاتلوں کی تصویریں بھی نہ ملیں تو پریشان نہ ہونا اور کل ہمارے پاس ضرور آنا۔ ہم نے ان کے نام اور حلیے معلوم کر لیے ہیں، انشاءاللہ وہ گرفت سے بچ نہیں سکیں گے۔ وہ آدمی آئندہ روز حاضری دینے کا وعدہ کر کے چلا گیا۔ اس کے چہرے سے اطمینان جھلک رہا تھا۔ شام تک یہی گہما گہمی رہی۔ لوگ آتے رہے اور میں ان کے دکھوں کا حتی الامکان مداوع کرتا رہا۔ نشست کا وقت ختم ہو گیا تو میرے پاس وہی لوگ رہ گئے جو پرانے شناسا تھے۔ حاجی صاحب کہنے لگے، مقصود میاں مجھے تم سے علیحدگی میں کچھ کہنا ہے۔ ضرور حاجی صاحب، جب تک چائے وغیرہ پیجیے، کافی عرصے کے بعد آپ کے نیاز حاصل ہوئے ہیں۔ میں بولا۔ ذرا ہی دیر میں سومی وہاں موجود افراد کے لیے چائے اور پھل رکھ گئی۔ لگتا ہے کہ حضور کا درجہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے کچھ اور بلند کر دیا ہے۔ تحسین خان نے مروب ہو کر کہا، سرکار کے آستانے پر میں پہلے بھی حاضر ہوتا رہا ہوں، مگر آج کی نشست نے تو حیران کر دیا۔ ادھر حضور نے کچھ فرمایا، ادھر خود بخود پورا ہو گیا۔ اس پر میں مسکرایا۔ خود بخود کچھ نہیں ہوتا تحسین خان، سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ یہ تو ہماری نظروں کا دھوکہ ہے جو ہم ایسا سمجھتے ہیں۔ عمل کے بغیر کوئی چیز ممکن نہیں۔ اس میں کوئی کلام نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے درجات بلند کرتا ہے، لیکن عموماً ان کا تعلق دنیا سے نہیں آخرت سے ہوتا ہے۔ بے عمل زندگی کسی کام کی نہیں۔ ہمارے یہی نیک و بد اعمال آخرت میں سزا یا جزا کا سبب ٹھہریں گے۔ خیر، میں جو کہہ رہا ہوں تم بھی خوب جانتے ہو۔ یہ بتاؤ، ان دنوں تمہارے محکمے کی کارکردگی کیسی ہے؟ اطمینان بخش نہیں ہے حضور، تحسین خان نے واضح الفاظ میں جواب دیا۔ اب کچھ ایسا اندازہ ہو رہا ہے کہ جرائم کی پشت پناہی کرنے میں خود ہمارے محکمے کے افراد کا ہاتھ بھی ہے، وہ بھی لوٹ کھسوٹ میں شامل ہے۔ اس کی بس ایک ہی وجہ سمجھ آتی ہے کہ ان کی تنخواہیں کم ہیں اور وہ رشوت کو اپنا حق سمجھنے لگے ہیں۔ ملک اور قوم کے لیے قربانی کا جذبہ ان میں مقفود ہوتا جا رہا ہے اور وہ خود غرضی کا شکار ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سبھی ایسے ہیں، لیکن اکثر کا یہی حال ہے۔
तनख्वाहें कम होने का मतलब ये तो नहीं कि वो हराम खाने लगे। उनकी जिम्मेदारी अवाम की मुश्किलात दूर करना है, मुश्किलात में इजाफा नहीं। सब्र कनाअत से काम लिए बगैर तो मामलात नहीं सुधरेंगे। तुम जो सूरत हाल बता रहे हो आइंदा खतरनाक साबित होगी, अभी से इसकी रोकथाम जरूरी है। बजा फरमा रहे हैं हजूर, अंग्रेजों ने अवाम को अपना गुलाम बनाए रखने के लिए पुलिस के महकमे को जो इख्तियार दिए थे उन्हें कानून साजों के जरिए रफ्ता रफ्ता बदलने की जरूरत है। अल्लाह तुम्हें और तुम जैसे दूसरे ईमानदार पुलिस अफसरान को कामयाबी अता करे। मैं बोला आमीन। वहां मौजूद अफराद में से कई ने एक साथ कहा। चाय पीने के दौरान ही में एक शनासा ने मुझसे पूछा, उड़ती उड़ती सी एक खबर ये भी सुनी है मकसूद मियां कि आपने शादी कर ली है, क्या ये दुरुस्त है? ठीक सुना है आपने, मैंने मुस्कुराते हुए तस्दीक की। बोल्टन मार्केट से खबर मिली होगी। जी हाँ, अरशद भाई से मुलाकात हुई थी। उसने महमूद हसन के ब्रादर निस्बती का नाम लिया। वो तो ये भी बता रहे थे कि आप बेगम साहिबा के साथ उनकी कोठी पर मिलने भी गए थे। इस पर हाजी साहब चौंक कर बोले, भाई मकसूद मियां ये क्या बात हुई? चुपके चुपके शादी भी कर ली और किसी को पता भी नहीं चलने दिया। बस अचानक ही ये सब हो गया। फिर ये इस शहर की बात भी नहीं, वरना अहबाब को जरूर मदऊ करता। अपने दरीना करम फरमाओं को मैं कैसे भूल सकता हूँ? आप भी तो उन्हीं में। रहने दो मकसूद मियां, हाजी साहब बोल उठे। ऐसा ही था तो यहाँ आकर वलीमा कर देते। हम तो कुछ और ही सोचे बैठे थे, मगर तुमने मोहलत ही नहीं दी। हाजी साहब का ताल्लुक उसका कारोबारी हल्के से था, जिसके दरमियान मैंने एक अरसा गुजारा था। उन्होंने ये शिकायत दोस्ताना लहजे में की थी, मैं इसीलिए हंसकर टाल गया। यके बाद दीगरे जब हाजी साहब के सिवा सब लोग चले गए तो वो कहने लगे, मकसूद मियां ये तुम क्या कर रहे हो? दोनों हाथों से इस तरह दौलत लुटाना कहाँ की दानिशमंदी है? बुरा मानो तो मुंह पर कह देना। अल्लाह ने अगर तुम्हें दौलत दी है तो उसे यूं जाया ना करो। मुझे तुम अपना बड़ा कहते हो, मेरी इज्जत करते हो, उसी ताल्लुक के सबब ये बात जुबान पर आई। तुम्हारे लिए तो मैंने एक बड़ा अच्छा रिश्ता भी ढूंढ रखा था। तुमसे आज वही बात करने आया था तो यहाँ आके कुछ और ही पता चला। सेठ अब्दुल रज़ाक ने अभी तक सब्र नहीं किया। मुझे कारोबार में शराकत से मैंने इनकार कर दिया, तुम अब आपके जरिए रिश्तेदारी की बात छेड़ दी। तुम्हें किसने बताया मकसूद मियां? हाजी साहब चौंक उठे। मेरे और सेठ अब्दुल रज़ाक के सिवा किसी और को तो इसकी हवा भी नहीं लगी। कोई बात छुपी नहीं रहती हाजी साहब। खैर इस जिक्र को छोड़े, ये शादी होती भी तो कारोबारी कहलाती। सेठ की हमशीरा से शादी करके मुझे रिश्तेदारी का ख्याल होता। उन्होंने यही सोचा होगा, फिर मैं उसका शरीके-कार बनने पर आमादा हो जाता। रहा दौलत लुटाने का सवाल, तो ये उन्हीं लोगों का हक था जिन तक मैंने पहुंचा दिया। मुझे तो अल्लाह ने महज एक जरिया बनाया है हाजी साहब। आपकी बात का मैंने बुरा नहीं माना। उम्र और तजर्बे में आप मुझसे बड़े हैं। आपने तो मेरा वो जमाना भी देखा है कि जब मैं मरहूम महमूद हसन का एक मामूली मुलाजिम था। आदमी को अपना माजी भूलना नहीं चाहिए। मैं तो कायदाबाद की एक झुग्गी में रह चुका हूँ। यही तो तुम्हारी लायकी है मकसूद मियां, इसी वजह से मैं तुम्हारी कदर करता हूँ। वरना तो जब लोगों के पास दौलत आ जाती है तो वो पुराने मिलने वालों से मुंह छुपाते फिरते हैं। मैं इसीलिए तुम्हें समझा रहा था, बुरा वक्त कहकर नहीं आता। आज तुम खुशहाल हो तो कल खुदा ना खास्ता इम्तहान और आजमाइश का वक्त भी आ सकता है। इसलिए पैसे को संभाल कर रखो। ये बड़ा बेवफा होता है, हमेशा हर एक का साथ नहीं देता। हाजी साहब देर तक मुझे अपनी दानिश में ऊंच नीच समझाते रहे। मैं इस दुनिया और आदमजात की दिलजोई के लिए खामोशी इख्तियार किए रहा। उसे खबर ही नहीं थी कि वो किससे मुखातिब है। रुखसत होने से कबल हाजी साहब कहने लगे, मुझे इल्म नहीं था मकसूद मियां कि यहाँ आकर तुम्हारी शादी की खुशखबरी सुनूंगा। तुम्हारी दुल्हन के लिए इसी वजह से कोई तोहफा नहीं ला सका। फिर भी इस तरह तो नहीं जाऊंगा। जरा दुल्हन बेगम को बुलाओ। जी अभी बुलवाता हूँ कि वो आपको सलाम करने और दुआ लेने आ जाए। मैंने यही कहकर सोमी को देखा जो वहीं मौजूद थी। वो कमरे से निकल गई कि इंसानी काले भी इख्तियार कर ले। अरे मकसूद मियां तुम तो यहीं बैठे हो, बुला कर लाओ ना दुल्हन बेगम को। दिल से दिल को राह होती है हाजी साहब। उन्हें मालूम हो चुका है कि मैं बुला रहा हूँ। लीजिए वो आ गई। मैंने दरवाजे की तरफ इशारा किया।